کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کو رومی بادشاہ کہنے لگا اگر آپ عیسائی ہو جائیں تو میں آدھی بادشاہی دے دوں گا. آپ نے فرمایا لو آتیتنی جمیع ما تملکو وجمیع ما تملکو وجمیع ملک عرب کا ما رجعت عن دین محمد طرفۃ عین. فرمایا کیا بات کر رہا ہے تو، ایک آدھی نہیں ساری دے دے، پھر ساری دے دے، پھر سارا عرب دے دے، میں آنکھ جھپکنے کی دیر بھی اپنے نبی سے بے وفائی نہیں کر سکتا. کہ 5 ٹائم ایک بندہ حضور کو دیکھے اور پھر منافق رہے. ہر وقت اللہ سے ڈرا کریں اور ہر وقت دعا مانگا کریں، یا اللہ اگر تو نے ہمیں اپنے حبیب کی امت میں پیدا فرمایا تو پھر وفادار رکھنا سدا. اور حضور نے فرمایا کہ ان السیف محاون للذنوب. حضور نے فرمایا کہ یہ جو تلوار ہے نا، تلوار جب مومن لڑتا ہے جنگ میں، حضور نے فرمایا یہ بڑے بڑے گناہوں کو ختم کر دیتی ہے. یہ مبالغے کا صیغہ ہے، بڑے بڑے گناہ. لیکن ایک گل توجہ نال تساں سننی، لیکن حضور نے فرمایا ان السیف لا یمحو النفاق. حضور نے فرمایا جڑی منافقت ہے نا، یہ تلوار بھی انہوں نہیں مٹا سکتی. 2 نمبری جڑی، ہاں جی 2 نمبر بندہ نہیں ہونا چاہیے. بس یعنی تلوار سارے گناہ مٹا دیں دی، لیکن منافقت جڑی یہ تلوار بھی نہیں مٹا دی. بالکل سدھے تیر حضور دے دین نال کھڑے ہو. حضور دے دین دی گل اسی کرنے ہو، اور کوئی کسی مقصد کوئی نہیں، نہ تقریرہ نہ کوئی. میں تواڈے سامنے مسجد وچ بھی جتھے مینوں لے چلو، میرے کروڑویں حصے بھی کدی نہیں یہ بات آئی کہ اسی حکومت دی کوئی سیٹ لینی یا کونسلر تک میں کدی نہیں سوچیا. نہ تسی اگے آؤ، تسی جتو، تسی حکومت کرو. اسی تے صرف تانوں یہ دسیا صدیاں بعد کہ اج بھی اسلام وچ وہی پاور ہے جدوں بندہ منافقت چھڈ دے. پاور ہوئی اسلام. میں تو بالکل صحیح گل کر رہا. ایک ویل چیئر تے بیٹھے بندہ کی کر سکنا دسواں ذرا. اے اسلام دی پاور اسی. میں ویل چیئر تے بیٹھ کے بھی تھک جانا، گھر چارپائی تے بیٹھ کے بھی تھک جانا، کرسی تے بیٹھ کے بھی تھک جانا. تے میں 6 مہینے تھلے بیٹھا رہا، ایک کمبل بچھے ہوئے سی، میں تھکیا کوئی نہیں. اے اسلام دی پاور نال میں اتنے بیٹھا رہا. میں ہن خود سوچدا کہ میرے کو تو 1 گھنٹہ بھی تھلے نہیں بہن ہوندا کرسی تو بغیر، لیکن میں 6 مہینے ادھر کمبل اتنے بیٹھا رہا. تے اسلام نے تھکڑ نہیں دے. اسلام ایک اپنی پاور رکھدا. قوت سلطان و امیر از لا الہ. اقبال کہنا ہے جڑے بادشاہاں دی امیراں دی طاقت ہے اے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نال ہے. قوت سلطان و امیر از لا الہ اور ہیبت مرد فقیر از لا الہ. بس اس سے گل ہے، یہی گل ہے جڑی اسی کرنا چاہو، اور کوئی مقصد کوئی نہیں. حکومتاں تساں ہی کرنیاں. میرے واسطے اس تو بڑا اعزاز ہی کوئی نہیں کائنات کہ میں اللہ دے گھر جھاڑو دے ماں، مسجد بیٹھ کے جھاڑو دے. اس تو بڑا اعزاز کوئی نہیں میرے واسطے. ہن بھی میں مسجد دے حجرے چ ہی رہنا. لوگ جتنی مرضی لوگ گلا کرتے رہے، ان گلا کرنے والوں بختم کیا کہ گفتم کیا. تو آپ کو اللہ سے ڈریں، جو منافقت کرتے ہیں وہ باز آ جائیں اپنی منافقتوں سے. ہاں منافقت بالکل چھوڑ دینی چاہیے. بالکل واضح طور پہ بندہ یا تو بندہ کدھر کھڑا ہو جائے تو یا پھر بندہ ہٹ جائے. 2 نمبر نہیں کہ یہ بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. یہ کیا بات ہے؟ ٹھیک تو پھر ایک ہی ہوتا ہے، سارے کیسے ٹھیک ہوتے ہیں؟ ہاں جی. منافقت جو ہے یہ تلوار بھی اس کو ختم نہیں کرتی. منافقت سے بالکل بری و ذمہ ہو کے حضور کے دین کا کام کریں. یہ نا سیدہ دا نعرہ لایا، پھر میں نے اقبال یاد آ گیا. مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسے نسبت حضرت زہرا عزیز. نور چشم رحمت للعالمین، امام اولین و آخرین. اور بانوے تاجدار حل عطا، مرتضی مشکل کشا شیر خدا. بادشاہ و قلبہ ایوان او، یک حسام و یک زرا سامان او. مادر آن مرکز پرکارش اور مادر آن کاروان سالارش. یک شمع شبستان حرم، حافظ جمعیت خیر الامم. تانشینت آتش پیکاروں کی، پشت پا زد بر تاج و نگی. ماں دیگر مولائے ابرار جہاں، قوت آل حق احرار جہاں. در نوائے زندگی سوز از حسین، آل حق حریت آموز از حسین. سمجھ آئی؟ سیرت فرزندہ از امہات اور جوہر صدق و صفا از امہات. اقبال کہندا ماواں دیاں سیرتاں پتراں وچ آندیاں. مزرع تسلیم را حاصل بطول اور مادراں را اسوہ کامل بطول.
بار محتاج دل شاں گو نسو با یہود چادر خضرا فروغ. اقبال کہنا حضرت سیدہ کائنات حضرت فاطمہ الزہرا کے پاس ایک مانگنے والا آیا، گھر میں کوئی چیز نہیں تھی. آپ نے خادمہ کو کہا کہ کوئی چیز ہے؟ کہا کچھ نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر ان کے در سے خالی جائے یہ تو ہو سکتا نہیں جن کے دروازے کھلے تھے ہر گدھا کے واسطے. ورنہ قیامت تک لوگ کہیں گے امام الانبیاء کی صاحبزادی کے گھر مانگنے والا ہے خالی چلا گیا. آپ نے فرمایا یہ میری چادر لے جاؤ فلاں یہودی کے پاس، اس کو کہو کہ یہ چادر رکھ لے اور کچھ چیز دے دے تاکہ ہم محتاج کو دے دیں. تو جب یہودی کے پاس چادر پہنچی تو یہودی کہنے لگا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. چوں غلام آفتابم ہماز آفتاب گویم نہ شبم نہ شب پرستم کے حدیث خواب گویم. سنے ہیں سارے نے ہم چمکتے ہوئے محبوب کے غلام ہیں، اسی گلہ بھی چمک دی ہوئی ہیں کرنے ہیں، نہ اسی کاڑیاں تے نہ کاڑیاں گلہ کرنے ہیں. ہاں بالکل کھلی گل کر کے کر کے اسی کرنے. اسا صحابہ نو بھی منیا تے حضور دے واسطے نال منیا تے آل بیت نال بھی محبت کی تھی حضور دے واسطے نال محبت کی تھی. بالکل کوئی دوسری رائے کوئی نہیں. اسا سارے نو منیا حضور دے واسطے نال منیا. بس تاجدار ختم نبوت شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان اہل بیت، شان صحابہ، شان صحابہ، شان صحابہ. ناموس رسالت تے بھی بین الاقوامی سطح تے جڑی گلاں ہو رہی ہیں، پھر ختم نبوت تے بھی جڑی سازیاں ہو رہی ہیں، انہاں دا علاج صرف ایک ہی ہے. میں ایک تہاڈے سامنے حدیث پاک پڑھن لگا، ساڈی ذلت کدوں ختم ہوئے گی؟ حضرت عبداللہ بن عمر فرماندے سمیت رسول اللہ ہے، میں رسول اللہ نو یہ فرماندیاں سنیا. آپ فرما رہے سی اذا تبایعتم بالعینۃ وَأَخَذْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِزَرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنزِعُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں رسول سنو کہتے ہیں جی پاکستان پوری دنیا میں سانو قرض دے دے نا تو کچھ نہیں پاکستان دا بڑھنا. امریکہ نہیں، امریکہ دا پیو بھی آ جائے ساری مدد کوئی نہیں کر سکتا. اسی کلمہ رسول اللہ دا پڑھیا اور اسلام دا دستور ہے کہ وَمَن نَصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. مدد صرف ادھر سے آئے گی. مدد صرف ادھر سے آئے گی. امریکی بیڑے ہمیں نہیں بچا سکتے، بلکہ ان چیزوں پر تعجب کرنے سے ویسے بھی نقصان ہو جاتا ہے. لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرَةٍ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ. فرمایا میرے حبیب تواڈے غلاماں اس دن کی ہو گیا؟ انہاں اپنے مجمع ویکھ کے تعداد ویکھ کے حنین والے دن وہ کہنے لگے اج کی ہونا ہے؟ میرے حبیب ہے تو نہیں نا، اللہ نے تو ہر مقام تے تواڈے غلاماں دی مدد کی تھی. یہ کی یہ میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ساری قوم جڑا نا یہ اجے متحمل نہیں. انشاءاللہ تسی لبیک دے نعرے نال تکڑے ہو. اس نعرے نہیں بڑی دور گونج پہنچ گئی. توجہ بھائی توجہ، یہ بڑی دور گونج پہنچ گئی اس دی. وہ کہندے ہیں یار وہ لبیک کہہ کے پوری امت انج کھڑی ہو گئی تے تسی کدوں کھڑے ہونا؟ اے بہت سارے تھلے اختلافات رہ گئے، امت بہت اگے نکل گئی. باقی جڑی منافقت ہے وہ تو پھر ہر جگہ رہندی، وہ تو خیر القرون حضور دی ظاہری حیات میں جو منافق موجود سن انہاں دی تعداد کتنی سی؟ حضور 1000 بندہ لے کے آ رہے سن میدان احد دی طرف، 300 منافق علیحدہ ہو گئے. کتنے فیصد بنتا ہے؟ 33% بنتا ہے. ہاں جی 300 بندہ این اس ٹائم جب رسول اللہ دے 70 واری تلوار نال ہمراہ ہو رہے سی میدان احد وچ. منافق مسجد نبی شریف وچ نماز پڑھ رہے تھے. منافق کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، میں ہمیشہ یہ گل یاد رکھنا. منافق کی آپ نے حضور غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، منافق مسجد بنا رہے تھے. ایک گل یاد رکھنا، جب تم سمجھو نا کہ حضور دی عزت آبرو تے ختم نبوت تو ہٹ کے کوئی بندہ کام کر رہا ہے، پھر سمجھ لینا وہ نسل آج بھی جاری ہے. اس سے بڑا کائنات میں کیا کام ہے جو حضور کی عزت کے لیے کھڑا نہ ہو سکا؟ ہمیں بھی وہ بتاؤ کہ ناموس رسالت سے ہٹ کر کون سا اسلام ہے، وہ ہمیں بھی بتاؤ. انہیں جانا انہیں مانا انہیں جانا، بس یہی کائنات میں ایک بات ہے. انہیں جانا سارے آخر تک بھائی، انہیں جانا. ہاتھ چک کے شیرو اجے تے تسی سمندرن گھوڑے پانے، اجے تے برما دیاں چیخ دیاں بچیاں نو چک تسی کرانی، کشمیر تسی آزاد کرانا ہے. اینج کر کے نعرہ لاؤ، انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا انہیں جانا، اور بس انہیں جانا.
نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں۔